السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ شرک ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو آج ہم میاں صاحب سے شرک کے بارے میں سیکھیں گے۔ چلے آئیے ملتے ہیں میاں صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جان، میں آپ کو میاں صاحب بلا سکتی ہوں؟ قرآن میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ ایسے تھا: اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، باقی سب کچھ معاف کر دیں گے۔ ہمیں بتائیں شرک ایکچولی ہے کیا؟ ہمیں اس کا صحیح سنا ہے۔ یہ 5 پارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کریم شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ہوا تو اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ اٹس ناٹ ایگزیکٹلی کہ اللہ تعالیٰ واقعی معاف کر دیں گے۔ ایک میں ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد بتا دوں کہ ہم لوگوں نے اکثر یہ سمجھ لیا کہ شرک معاف نہیں ہونا، باقی جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا۔ اٹس ناٹ جسٹ لائک دیٹ، ایسا نہیں ہے۔ شرک اللہ نے کہا، میں نے شرک تو مطلب اٹس نیور ایور، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اٹس کین ناٹ بی ہیپن کہ میں شرک کو معاف کر دوں۔ ہاں، اس کے علاوہ میں یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے، یشاء جہاں آ جاتا ہے نا تو اللہ کی چاہت ہے، تو مطلب یہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ صرف شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بھی گناہ اللہ کی مرضی کے رول ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہیں گے۔ تو شرک کو معاف کرنے کا ایسا رول نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، وی کین سے۔ اینڈ نیکسٹ تھنگ از کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا کا جو سب سے بڑا ظلم ہے نا وہ شرک ہے۔ اب یہ ظلم کیسے ہے؟ دیکھیں، انسان اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ اتنی مشکل سے انسان مال کماتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور اس کے بعد شرک کرتا ہے تو سب کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ظلم ہوا نا، اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، شرک سے بچیں۔ شرک جس کے نامہ مال میں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، رائٹ؟ سو ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایز بینگ اے مسلم، ہمیں شرک سے بچنا ہوگا۔ I understand that شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بابا جان، اس کی کوئی ٹائپس بھی ہیں؟ لائک آپ نے منافق ٹائپس بتائی تھی، تو ایسے کیا شرک کی بھی ٹائپس ہیں؟ اگر ہیں then how many types of جی ماما بیٹا، شرک کی بھی ٹائپس ہیں۔ اس کی 2 میجر ٹائپس ہیں۔ فرسٹ یہ کہ شرک اکبر اینڈ شرک اصغر۔ شرک اکبر is also some sub types like شرک اکبر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریفات کا شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک کرنا۔ اینڈ the second thing ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے جو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا، دیٹ از شرک اصغر۔ فکر ہے ان کی وہ شرک اصغر کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از ریاکاری۔ سو شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جو بڑا میجرلی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ سیکنڈ شرک اصغر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرایا، وہ ہے ریاکاری۔ سو ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، یہ بھی ہمیں شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے، دیٹ از a strange word، ریاکاری۔ what is ریاکاری؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ I mean we are talking about شرک نا، یہ ریاکاری کا ورڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بارے میں ماما ابا جان آپ آگے جانے نہیں دیتی بات کو، ماشاءاللہ یو آر ویری جینیس، الحمدللہ۔ ماما آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا، یہ کوسچن ہے، دس از ویری مین کوسچن جو کہ آج کے مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم شرک اکبر کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اور کو پکارنا نہیں ہے۔ دیٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ گرچہ یہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لیکن ریاکاری جو ہے نا، وہ اس کا میننگ کیا ہے کہ دکھاوا کرنا۔ مین ٹو سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کس کے لیے بندہ پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ میرا فرینڈ مجھے دیکھ رہا ہے کہ کتنا اچھا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنی اچھے انداز کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ سو یہ سوچ کے اپنے دل میں خوش ہونا کہ میرا فرینڈ دیکھ کے میری تعریف کرے گا۔ تو یہ جو سچویشن ہے نا، یہ جو پوزیشن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خوش کرنا عبادات کے اندر، دیٹ از ریاکاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا۔ آج کا جو مسلمان ہے اس ریاکاری میں اتنا زیادہ انوالو ہو چکا ہے نا۔ دیکھیں عید الاضحیٰ گزری ہے
कैसे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की, मैंने 10 मिलियन की कुर्बानी की, एक बंदा मिला उसने 9 करोड़ की कुर्बानी की। व्हाट इज दिस? उसने बड़े बड़े लोगों ने लगाए हुए बैनर्स लगाए हुए बताते हैं कि हम कुर्बानी कर रहे हैं। इसी तरह से कोई नमाज पढ़ने जाता है, हज और उम्रे पे जाते हैं, इवन तो जाते हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्मिंग उम्रा, सारे शुरू से लेके एंड तक सब कुछ अपना बताते हैं। दिस इज रियाकारी, कि लोगों को दिखाना कि वी आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ इबादत, दिस इज रियाकारी। तो ये बुरी बात है ना, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं, दिस इज रियाकारी। जैसा कि आप शिर्क के बारे में बता रहे हैं, तो आपकी बातें सुन के मैं जिस नतीजे पर पहुंची हूँ, आई फील शिर्क सिर्फ काफिर ही कर सकते हैं। आई मीन जो अल्लाह को नहीं मानते, मुसलमान तो नहीं करता ना। Am I right or wrong? वेरी गुड एंड वेरी डीप क्वेश्चन। यही आज मुसलमानों की भूल है, लोग समझते हैं कि शिर्क सिर्फ काफिर ही करते हैं, है ना, कि शिर्क करने का काम काफिरों का है, जबकि मुसलमान समटाइम उनसे ज्यादा शिर्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुरान के अंदर सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत ही ज्यादा तादाद में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे मोमिन ईमान वाले जो कि शिर्क करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह से शिर्क करने वाले हैं। कैसे? कि वो ये रियाकारी वाला शिर्क करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। फिर सेकेंडली ये कि एक और शिर्क होता है कि आप ना मजलूमों का साथ सिर्फ इसलिए ना दें कि ये तो कुछ कर नहीं सकते हमारे साथ, और जो पावरफुल लोग होते हैं, वेल्थ के अंदर पावरफुल लोग होते हैं या ताकत वाले लोग होते हैं, उनका साथ इसलिए देना कि ये हमें बिगाड़ सकते हैं या हमें कोई इन फ्यूचर हमें कोई बेनिफिट दे सकते हैं, राइट? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शिर्क। अल्लाह ताला ने मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, जो मसाकीन के साथ, उनका साथ देने के लिए कहा है। हम उनके खिलाफ हो जाएं, क्यों? क्योंकि ये हमें कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। और अमीरों के साथ हम इसलिए हो जाएं कि ये हमें कोई बेनिफिट दे सकते हैं या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दोनों ही जो सिफतें हैं ये अल्लाह ताला की हैं, नुकसान पहुंचाना और नफा देना। नुकसान और नफे का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। अब किसी इंसान से जब ये इंसान समझता है कि इसने मुझे नफा नहीं देना और इसने मुझे नफा देना है, तो ये कैसा लग रहा है? शिर्क लग रहा है ना। सो बेटा, शिर्क एक ऐसा गुनाह है इंसान के जिस्म पर, ऐसे है कि अंधेरी रात के टाइम में एक इंसान के जिस्म के ऊपर एक काला स्याह एक कीड़ा चढ़ना शुरू हो जाए जिस्म के ऊपर, उसको पता भी ना चले, इस तरह से शिर्क शामिल हो जाता है। और आज हम मुसलमान बड़े बेफिक्र होकर अपनी इबादत कर रहे हैं। किस तरह की? हमें सीखना चाहिए, शिर्क के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क का इंट्रोडक्शन करना कि शिर्क क्या है, और तौहीद को सीखना अल्लाह को पहचानने के लिए। ऐसा शख्स जो काम करेगा तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेंगे। I am so surprised. I mean, मुस्लिम भी शिरक करते हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि शिरक सिर्फ काफिर करते, मुसलमान नहीं करते। आपने जो बातें बताई हैं, तो हमें दूसरा बंदा हर शिरक मुब्तला नजर आता है। ये सुनकर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, अगर अल्लाह के साथ शरीक कर सकते हैं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी शिरक कर सकते हैं, तो क्या ऐसा होता है? मामा बेटा, आपने जो क्वेश्चन किया है कि अल्लाह ताला की ऐसी जात है, एक मोमिन का ये अकीदा होता है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं। उनका भी ऐसे अल्लाह की तरह कोई शरीक नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। अब अल्लाह ताला का जो हुक्म है वो है कुरान, जो अल्लाह ताला ने हमें नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिर्क ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, मेथड से बाहर निकलते हुए हम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, योर क्वेश्चन इज 100% करेक्ट, योर क्वेश्चन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी शिर्क करते हैं। जी शिर्क करते हैं। अल्लाह के नबी के साथ जो शिर्क किया जाता है ना, उस शिर्क का नाम है बिदात, बिदत है, कि अल्लाह के नबी के साथ जब हम शरीक ठहराएंगे किसी को या अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई काम करेंगे, दैट इज बिदत। तो लोग बिदत भी करते हैं और मुसलमान ही करते हैं, ये शिर्क है। आपने और वर्ड यूज की है बिदात, ये भी बताइए। मामा बेटा, बिदत लाइक अ शिर्क। शिर्क कैसे है? बिदत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया के अंदर। अब अल्लाह ताला ने कुरान दे के भेजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेथड दे के भेजा। देखिए ना, हर चीज का एक होता है, ट्रेनी होता है, ट्रेनिंग करवाने वाले होते हैं। हमारे मास्टर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब देखिए, हर कोई समझता है कि
اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں, ہم اللہ سے محبت کریں. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی ان لوگوں کو کہیں ان کنتم تحبون اللہ, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کریں, فاتبعونی تو میری اتباع کریں. اتباع مطلب فالوئنگ کرنا, لائک وی آر فالوئنگ سم ون ایلس ان فیس بک, ان ٹک ٹاک اینڈ سم ادر سوشل میڈیا ٹول ہم فالو کرتے ہیں نا, سیم لائک دس. یہ فالوئنگ تو جسٹ ایک ایپ کی فالوئنگ ہے نا, جو ہم نے ایسے ہماری ایکشنز میں فالو کرنا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ہستی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے کام کریں. اب وہ ہمیں کام کرنے والا کون بتائے گا؟ obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں یہ دین چاہیا ہے اور کر کے دکھایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کی جماعت تھی انہوں نے مکمل یہ ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے کہ نبی ہیں, نبی انسان ہے, انسان نے کیسے عمل کیا ایز اے پروفٹ. سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمل کر لیے بیکاز ہی واز اے پروفٹ, تو ایک عام انسان کی طرح عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگزامپل دی کہ نبیوں کے بعد صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, پھر اس کے بعد آنے والے سلف صالحین. مطلب اس طرح سے ایک سیکوینس کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد صحابہ کرام, ایک عام انسان کے لیے ایسے ایزی وے کیا. جب ان سارے فالوئنگ کے وے سے بندہ کو باہر نکل کے اپنے طریقے سے کوئی کام ایجاد کرے گا, دیٹ از بدعت, کہ نیا دین میں کام ایجاد کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جو کوئی ایسا کام کرے گا جس پہ میری سٹمپ نہیں ہوگی, میری طریقے پر نہیں ہوگا, دیٹ از رد, رد کا ورڈ بولا, دیٹ از ریجیکٹڈ بائی اسلام, دیٹ ول بی ریجیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹڈ کر دیں گے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بدعت کرے گا اس کے بارے میں ہے کہ حوض کوثر کے اوپر لوگ کھڑے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلا رہے ہوں گے, جام پلا رہے ہوں گے, تو ایک بڑی سی امت آئے گی, اللہ کے نبی پہچان لیں گے ان کو, تو وہ اللہ کے نبی کو پہچان رہے ہوں گے, اللہ کے نبی ان کو پہچان رہے ہوں گے, ایک دم سے درمیان میں ایک بڑی سی دیوار کھڑی ہو جائے گی. اللہ کے نبی پریشان ہو جائیں گے, جی میرے امت ان کو میرے پاس آنے دیں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, یا رسول اللہ ان لوگوں نے بدعات کی تھی, یعنی کہ دین میں ایسے ایسے کام ایجاد کیے تھے جو کہ آپ کے طریقے کے نہیں تھے, آپ کے مطابق نہیں تھے, تو اس لیے یہ وہ دین میں نئے کام ایجاد کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نبی فرمائیں گے ان کو دور لے جاؤ مجھ سے, میں نے نہیں ان سے ملنا. اب دیکھیں اللہ کے نبی ہی جب یہ کہہ دیں کہ دور لے جاؤ ان کو مجھ سے, تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو لوگ بدعت کرتے ہیں کس کے پاس جائیں گے؟ اچھا بدعت کا میں آپ کو آپ کے کوسچن سے پہلے بتا دیتا ہوں, آئی نو کہ آپ نے مجھ سے کوسچن کرنا ہے کہ بدعت کوئی بھی نیا کام, اب جیسے ہم نے کپڑے پہنے ہیں, ہم نے گاڑی یوز کرتے ہیں, موبائل ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ نو, یہ بات سمجھنا ضروری ہے. دس ورک از ریلیٹڈ ٹو اوور ورڈلی لائف, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو ایک another سٹائل میں سمجھاتا ہوں. اذان دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں, اب ایک شخص اذان دے رہا ہے, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دی تھی وہی اذان ہم دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی کہتے کہ نہیں ہم نے اذان سپیکر میں نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے سپیکر میں دی تھی, ہم کیوں دیں, یہ بدعت بن جائے گی. دیٹ از ناٹ دا میٹر. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان دی تھی ورڈز وہی ہے نا, اب جو سپیکر ہے that is not another thing, that is an amplifier. یہ آپ کی وائس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے, مطلب ایک گنا آواز کو 1000 لاکھ گنا بڑا کر کے دور تک پہنچا دیتا ہے. This is a tool, یہ ایک ٹول ہے جو کہ آپ کی آواز کو ایمپلیفائی کر کے دور دور تک سپریڈ کر دیتا ہے. سو یہ بدعت نہیں ہے. بدعت کہاں ہونی تھی؟ اگر ہم سپیکر میں اذان دیتے ہوئے یہ سمجھتے کہ سپیکر میں اذان دینے سے کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا اور سنگل اذان دینے سے ہمیں کم ملے گا, دیٹ از بدعت. کہ مطلب نیکیوں کا اللہ کے ڈپارٹمنٹ کو جب کوئی چھیڑے گا نا, دیٹ از بدعت. جیسے نماز پڑھنے میں کچھ لوگ کوسچن کرتے ہیں, اچھا پھر یہ پنکھے بھی بدعت ہیں, پھر یہ صفیں بھی بدعت ہیں, پھر یہ اے سیز بھی بدعت ہیں. نو, دیز آر ناٹ بدعت. یہ ایک فیسیلیٹیشنز ہیں جو کہ صحابہ اکرام نے بھی فیسیلیٹیز لیں ود دا پیسج آف ٹائم. اللہ کے نبی کے دور میں وہ فیسیلیٹیز نہیں تھیں. ود دا پیسج آف ٹائم صحابہ اکرام کو پیسہ ملا, مال ملا, حکومتیں ملی, صحابہ اکرام نے اویل کیا ان فیسیلیٹیز کو. بدعت کب بنے گی؟ جب کوئی بندہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں اے سی میں نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا, وداؤٹ اے سی مجھے کم ثواب ملے گا. یا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جدھر کو اے سی لگا ہو اے سی کی طرف منہ کر کے پڑھنا یہ مجھے ثواب ملے گا. آپ اپنے انوالو کریں گے ان دا ڈپارٹمنٹ آف اللہ, دین اٹس ول بیکم ا بدعت. سو آپ کو سمجھ ہے کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت کیا ہے کہ دین کے کاموں کو چھیڑ چھاڑ کرنا, ادروائز جو فیسیلیٹیشنز کرنا وہ بدعت نہیں ہے. اب اس میں ایک اور بات کھڑی ہوتی ہے کہ پھر جو مرضی کرتے رہے ہم, نہیں, بلکہ اس فیسیلیٹیز کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیسیلیٹی ہمیں ڈکے تو نہیں کر رہی,
ہمیں کچھ ڈسٹربنس تو نہیں کر رہی ہمارے عقیدے میں. اگر ڈسٹربنس کر رہی ہو تو وہ نہیں ٹھیک. یا کوئی ایسے مٹیریل، کوئی ایسا پنکھا ہے، کوئی اے سی کے اوپر اب ایک مثال ہے، سور ہے، خنزیر ہے، اس کی کھال کے، اس کے چمڑے کی کوئی ڈیزائن بنا ہو، دیٹ از حرام، ناپاک ہے، دیٹ از پروہیبٹڈ ان اسلام. ہم وہ والا اے سی یا وہ والا قالین یا وہ والا کپڑا نہیں یوز کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دس از اونلی ا فیسلٹی. سمجھ گئے؟ یعنی کہ ان ساری چیزوں کے ود اکارڈنس ہم کوئی چیز فیسلٹی یوز کریں تو وہ بدعت نہیں بنتی. بدعت کب بنتی ہے؟ جب ہم حلال حرام کو اگنور کرتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث بیان کر کے اس بات اپنی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام کاموں کو چھوڑ دیں، حلال کاموں کو اپنا لیں، اور جو متشابہات ہیں ان سے بچ جائیں. حرام واضح ہے، الحرام بین والحلال بین. حلال obvious and حرام is also obvious. متشابہات کیا ہے؟ ڈبل میننگ تھنگس. ڈبل میننگ تھنگس جب بھی لگے یار یہ چیز نا مجھے حرام چیز کی بنی ہوئی لگ رہی ہے، اس کو اسکپ کرتے جائیں، چھوڑتے جائیں. تو یہ میتھڈ ہے، ہم بدعات سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم فیسیلیٹیشنز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. Thank you, Mia sir. I mean, Baba Jan, for such an amazing information. So, viewers, آپ نے میاں صاحب سے شرک کے بارے میں سیکھا ہے. یہ مجھے انفارمیشن پہلے نہیں تھی، تو اس سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. سو ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم قرآن کو سیکھیں اور شرک کے بارے میں پڑھیں اور اس سے بچیں. تھینک یو.